نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ، اس کے تحت ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور آپ کی احادیث و سنت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ میں سونا لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لیتے ہیں، مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں یہ صدقے کا مال ہے یا بیت المال کا مال ہے جو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آپ نے ان میں سے دونوں کو اٹھا کے صحابہ کرام کو دکھایا، اور آپ فرماتے ہیں ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، سونا بھی اور ریشم بھی، اور عورتوں پر حلال ہیں۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ آج اس اجتماعی سنت کو جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب مسلمان مردوں کے لیے فرمائی تھی، آج ہم اجتماعی طور پر اکثریت ہماری اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ سونا بھی وہ پہن رہی ہے اور ریشم کے کپڑے بھی پہن رہی ہے۔ اسی طرح عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، معاملات ہوں، اس کے بارے میں آپ ذخیرہ حدیث کو دیکھیے، بھرا پڑا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ یہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے، انفرادی سنت بھی دے اس کو بھی لے لو، اجتماعی سنت بھی دے اس کو بھی لے لو، اور انفرادی طور پر جس کو روکے وہ بھی باز آ جائے، اور اجتماعی طور پر جس کو روکے وہ بھی باز آ جائیں۔ یہی دین ہے، یہی رسول سے تعلق ہے، اور اسی طرح سنت رسول کا احیاء ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کے رسول تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ آپ جج ہیں، جی ہاں، آپ کو حکم مسلمان کا بنانا فرض ہے۔ جب آپ نے کوئی فیصلہ دینا ہو، جھگڑا ہمارا ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے فیصلے کو ہی مانیں، آپ کے فیصلے کو چھوڑ کے یا آپ کی عدالت کو چھوڑ کے کسی اور عدالت میں نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے فیصلے بھی اجتماعی طور پر سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سب وحی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہمیشہ یاد رکھے۔ آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو یاد رکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا، لوگو غور سے سنو، یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، وقت آ رہا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو سیر اچھی طرح کھاتا پیتا اور اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، یقول، وہ لوگوں سے یہ کہے گا ایڈریس کرتے ہوئے علیکم بہذا القرآن، لوگو اس قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، فما وجدتم فیہ من حلال، اگر اس میں تم کوئی حلال چیز پاؤ تو فاحلوہ، تو اس کو تم حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو اس میں تم کسی چیز کو حرام پاؤ تو اس کو حرام سمجھو۔ بس حلال حرام یہی قرآن مجید سے ہی ملے گا، اور اسی کو ہی ہم نے ماننا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی حرام ملے وہ حرام نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی حلال ملے وہ حلال نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لوگ یہ باتیں کریں گے، قرآن مجید کا سہارا لیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا سنو اب، الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، لوگو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے، مگر آپ نے اس کو حرام کر دیا۔ اور آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، اور نہ ہی درندوں میں وہ درندہ حلال ہے
جو پنجوں سے نوچ کے چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، اس میں کتا بھی شامل ہے، اس میں ریچھ بھی شامل ہے، اس میں ہر وہ جانور شامل ہے جو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور نوچتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھا جاتا ہے، گوشت خور ہے۔ یہ بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کرنا ہو غیروں سے یا کوئی تعلق غیروں سے بھی قائم کرنا ہو، نہ آپ نے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام نے سنت رسول کو زیر نہیں ہونے دیا، ہمیشہ اس کو اوپر رکھا ہے۔ اسی کا مطلب ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہوگا، اس کے اوپر کسی شے کو بلند نہیں کیا جا سکتا، وہ برتر ہوگا، اس سے اوپر کوئی شے برتر نہیں ہو سکتی۔ یہ دینی محبت کا تقاضا ہے۔ خلیفہ راشد جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سیکٹری نے کوئی تحریر لکھی اور اس کے بعد نیچے یہ لکھ دیا ھذا ما رأى اللہ ورأى عمر، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بھی دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کی بھی رائے اس میں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے کہ میری رائے کو اللہ کی رائے بنا دیا اور اللہ کی رائے کو میری رائے بنا دیا؟ نہیں، ھذا ما رأى عمر، یوں لکھو کہ یہ وہ ہے جو عمر کی رائے ہے، اگر یہ اچھی ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر خدا نخواستہ غلط ہوئی تو عمر کی طرف سے ہے۔ پھر فرمانے لگے، اور یہ قابل غور بات ہے، پھر فرمانے لگے السنت ما سنہ اللہ ورسولہ، سنو، سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول اختیار کریں، جس کو اللہ اور اس کا رسول اپنا راستہ بتائیں، جس کو اللہ اور اس کا رسول اپنا عمل بتائیں،